FATF پاکستان گرے لسٹ سازش اور نقصان۔ آج سے تقریباً 30 سال قبل 1999 میں دنیا کے 7 بڑے تھانے داروں یعنی G7 ممالک کی حکومتوں نے پیسے کی غیر قانونی نقل و حمل کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا جس کو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا مخفف FATF ہے، کا نام دیا گیا۔ بعد میں اس اتحاد کے ممبران کی تعداد 16 ہوئی جو اب بڑھ کر 39 ہو گئی ہے، جس میں 37 ممالک اور 2 علاقائی تعاون کی تنظیمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ FATF سے 8 علاقائی تنظیمیں بھی منسلک ہیں۔ پاکستان FATF سے وابستہ ایشیا پیسیفک گروپ کا حصہ ہے۔ FATF کی براہ راست اور بالواسطہ وسعت 180 ملکوں تک ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر کے حملوں کے بعد نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کی خاطر مظلوم ممالک کے فریڈم فائٹرز جو امریکی قبضے کے خلاف برسر پیکار تھے کو فنڈز کی فراہمی کی روک تھام کو بھی اس تنظیم کے مقاصد میں شامل کر لیا گیا، جس کے بعد اکتوبر 2001 میں FATF کے مقاصد میں منی لانڈرنگ کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی فنانسنگ کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اپریل 2009 میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی فنانسنگ پر نظر رکھنے اور اس کی روک تھام کے اقدامات پر عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری اسی ٹاسک فورس کے سپرد کی گئی۔ پاکستان 2012 سے 2015 کے درمیان بھی گرے لسٹ میں رہا، لیکن اب دوبارہ جون 2018 میں پاکستان کا نام فنانشل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے گرے لسٹ میں شامل کر دیا۔ اس ادارے کے مطابق پاکستان نے دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت اور کالے دھن کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کیے۔ فروری میں پاکستان سے کہا تھا کہ اسے ان دہشت گرد گروہوں کی مالی معاونت امکانات کو کم تر کرنا ہوگا جو مبینہ طور اس کی سرزمین پر سرگرم ہیں۔ ناظرین، نام نہاد دہشت گردی کی معاونت اور سہولت کاری روکنے کے لیے جو یہ غریب ممالک کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس دہشت گردی کی آج تک مغرب کوئی لگی بندھی متفقہ تعریف ہی متعین نہیں کر سکا۔ بس جو بھی چیز مغربی یورپی استعمار کی چودراہٹ سے ٹکراتی ہو یا غریب ممالک کو ان ترقی یافتہ ممالک کی غلامی سے نکالتی ہو یا ترقی پذیر ممالک کا مغرب پر انحصار کم کرتی ہو، اسے یہ ظالم ممالک دہشت گردی یا دہشت گردی کی معاونت یا سہولت کاری کے کھاتے میں ڈال کر وہاں کی عوام کا معاشی قتل کرتے ہیں اور کائنات کے وسائل پر ناجائز قبضہ جمائے رکھتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں مسلمان ممالک پر جنگیں انہی بڑے ممالک نے اقوام متحدہ نیٹو کے چھتری تلے مسلط کر رکھی ہیں۔ ہر جگہ بم و بارود سے یہ ممالک اپنی طاقت کو جمائے رکھے ہوئے ہیں۔ گرے لسٹ میں نام آنا معاشی ماہرین کے مطابق ملکی معیشت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جب بھی کوئی پاکستانی بینک دنیا میں کسی پاکستانی کے لیے کوئی رقم منتقل کرنا چاہے گا تو اس حوالے سے پہلے سے پوری تفصیلات بتا دینے پر بھی مزید سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان سے ہونے والی ہر ٹرانزیکشن کو اور بھی زیادہ جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا بھر میں ٹریڈنگ کرنے کے لیے LC یعنی لیٹر آف کریڈٹ کھلوانا اور مہنگا مشکل ہو جائے گا، اور یوں باہر سے آنے والا مال مہنگا ہوگا اور پاکستان سے مال باہر بھیجنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ دنیا بھر سے قرضہ لینا اور بھی مشکل ہو جائے گا، جس کے بغیر پاکستان کا گزارا مشکل ہے۔ عالمی منڈی تک رسائی میں انتہائی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے اور بیرونی سرمایہ کار کے لیے اعتماد کی فضا بننا مشکل ہو جاتی ہے۔ FATF کی اس ظالمانہ لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان نے بے پناہ اقدامات کر رکھے ہیں۔ ان کی جانب سے ملنے والی 40 سفارشات کو اپنے ملک میں جاری بھی کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں CTD، نیکٹا، FIA اور پاک فوج، پولیس، نیشنل ایکشن پلان جیسے ناگزیر اداروں نے دل و جان سے مغربی ممالک کی سفارشات میں اقدامات کیے ہیں۔ اس ضمن میں 113 مدارس کو حکومتی نگرانی میں دیا جا چکا ہے جو اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ مزید بھی پاکستانی مذہبی طبقے اور مدارس جو کہ محب وطن اور پرامن تعلیمی ادارے ہیں کے گرد گھیرا تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن مغربی ممالک کی تسلی ہو نہیں پا رہی۔ اب ایک بار پھر 27 سفارشات پر عملی اقدامات سے متعلق رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلے۔ گرے لسٹ میں پاکستان کا نام بھارت، امریکہ اور بعض دیگر ملکوں نے پاکستان کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنے CPEC منصوبے کی سزا دلانے کے لیے مناپلی کر کے ڈلوایا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے تدارک کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اس پرائی جنگ میں 70,000 سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ نہ صرف خطے کے امن کو محفوظ کیا بلکہ دنیا کو بھی اس سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ منی لانڈرنگ، منشیات کی سمگلنگ کے خلاف بھی کئی مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں اور خواتین کو بنیادی حقوق اکثریت سے بھی
زیادہ حاصل ہیں، بلکہ پاکستانی حقوق کی پاسداری میں ہم پوری دنیا سے آگے ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی، قادیانی، بدھ مت وغیرہ سب آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب پر عمل پیرا ہیں۔ ان اقلیتوں کو پاکستان کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ پاکستان نے ہر اہم عالمی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ پاکستان کے کریڈٹ میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود گرے لسٹ میں اس کا نام شامل رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔